لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ کہنے اور سنانے سے قبل حضور نبی کرم شفیع امم اللہ کے محبوب دانائے غیوب مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انسوں جاں سرور لالا رخا نیر تابا سر نشین محوشاں ماہی خوباں تتمہ دورہ سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبت کا اخراج پیش کریں۔ بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، فہرست بڑی لمبی ہے اور وقت قلت کی تلوار میرے فکر و نظر کے مطالعاتی گردن پہ آویزہ ہے۔ چند منٹ میں محو گفتگو رہوں گا اور انشاءاللہ کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ میرے بعد بھی جماعت اہل سنت کے عظیم خطبہ مکمل خطابت کے ساتھ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوں گے اور چند حضرات شاعر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بس چند منٹ آپ مجھے برداشت کریں۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ لفظ پہ غور کر دیکھیں، شاعر کا دیکھیں آقا علیہ السلام کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے، کانفیڈینس دیکھیں آپ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ میرے پاس کیا ہے؟ شاعر کہہ رہا میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو بات بنی ہوئی ہے نا، یہ میری جو عزت پوشیدہ ہے، یہ سب آپ کا کرم ہے، ورنہ میرے پاس کیا ہے؟ اب دیکھیں آگے شاعر کیا کہتا ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں؟ شاعر کہتا ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ادھر سے لو لگی ہے، تمہارے ادھر سے لو لگی ہے۔ اور آگے دیکھیں، عطا کیا مجھ کو درد الفت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل۔ حضور کی بندہ پروری ہے، حضور کی یہ بندہ پروری ہے۔ دیکھیے حضور کی ذات سے سب کچھ ہمارا ہے، سب کچھ حضور کی ذات سے، یاد رکھیے گا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت ملے، اللہ کی محبت ملے، دیکھیں تھوڑی دیر آپ حضرات باتیں نہ کریں، تھوڑی دیر میری طرف توجہ کریں آپ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے، کل
آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر رب کی محبت چاہتے ہو، دیکھو رب فرما رہا ہے کہ میری محبت چاہتے ہو، چاہتے ہیں رب کی محبت؟ بولیے آپ چاہتے ہیں رب کی محبت؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ رب ہمارا راضی ہو جائے، رب ہم سے محبت کرے۔ رب فرما رہا ہے کہ اے لوگو اگر میری محبت چاہتے ہو، کسی دنیا دار کی نہیں، کسی ایم ایل اے کی یا نیتا یا کسی بی ایم کی نہیں، بلکہ رب کی محبت۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر رب کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے دامن سے لگ جاؤ، مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا حرز جاں بنا لے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ رب فرما رہا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی پیاری بات ہے، رب خود فرما رہا ہے کہ اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر چاہتے ہو کہ میرا قرب مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کے دامن سے لگ جاؤ، میرے محبوب کی اتباع پیروی کرو، میرے محبوب پہ ایمان لاؤ، میرے محبوب کی سنت پہ عمل کرو، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب سے اگر رب ملے، اگر چاہتے ہیں کہ رب ملے، تو میں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو اتنا پیارا بنایا ہی ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہی ہے، اتنا حسین بنایا ہی ہے کہ جس نے بھی دیکھا نا، جس نے بھی دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا، جس نے بھی دیکھا دیکھتا رہ گیا، اور ٹوٹ کر آقا علیہ السلام سے محبت کیا، ٹوٹ کر لوگوں سے آقا علیہ السلام سے محبت کیا، اور اس قدر محبت کی۔ دیکھیں آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، کتنی محبت، کیسی چاہت، کیسی الفت، معیار دیکھیں محبت کا، عشق دیکھیں صحابہ کرام کا۔ مدینے کی گلیاں ہیں، مدینے میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا، وہ خود بھی یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کو ایک بار دیکھا، آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، آپ کی محبت کا اسیر ہو گیا، آپ کی لیل والی زلفوں کا اسیر ہو گیا، آپ کو دل دے بیٹھا، اور اتنا محبت میں اسیر ہو گیا، اتنا محمد ہوش ہو گیا کہ بغیر آقا علیہ السلام کی چہرے انور دیکھے آپ اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ گھر میں بتایا نہیں، اپنے ماں باپ کو بتایا نہیں کہ میں نے مدینے والے محمد عربی کو دل دے دیا ہے، اس نے آقا علیہ السلام سے محبت کر لی، گھر میں بتایا نہیں۔ کبھی بکریاں چرانے کے بہانے آقا علیہ السلام کی زیارت کیا کرتا تھا، کبھی مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی کبھی نہ کسی بہانے سے آقا علیہ السلام کی زیارت کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، کچھ مدت گزر گئے، آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا، آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت نہیں ہوئی، وہ بےتاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ عشق تھا، محبوب سے عشق تھا نا، بغیر دیکھے چین کیسے ملتا، بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی بیمار ہوئی، اتنی شدید علیل ہو گیا کہ بستر مرگ پہ پڑ گیا۔ اس کا باپ پریشان ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کوئی ہے بھی نہیں اس کے پاس، اکلوتا بیٹا وہی وارث ہے اس کے مال کا۔ اتنی سخت بیمار ہوا کہ اس دور کے جتنے بھی بڑے بڑے معالج تھے، طبیب تھے، اس کے باپ نے سب کو بلایا، سب نے دیکھا، کسی نے بیماری پکڑ نہیں پائی کہ اس کو ہوا کیا ہے، اس کو ہوا کیا ہے، آخر بات کیا ہے، کون سی بیماری اس کو ہے، کون سا اس کو بیماری پکڑ لی ہے۔ کسی نے تجربہ نہیں کیا، کسی نے بتا نہیں سکا، کوئی بھی ڈاکٹر بتا نہیں سکا۔ آخری ایک وقت ایسا آیا کہ بستر مرگ پر پڑ گیا، آخری وقت ہو گیا۔ اس نے اپنے والد کو بلایا اور بڑی آواز نکال کر کہا، والد محترم، میرا آخری وقت چل رہا ہے، میری ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، کیا آپ میری آرزو پوری کریں گے؟ کیا میری خواہش کو آپ پوری کریں گے؟ باپ نے کہا، بیٹا تیرے سوا میرے دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو میرا ایک لوتا بیٹا ہے، تو ہی میرا وارث ہے، تو بھی دنیا سے جا رہا ہے، تیرا آخری وقت ہے، تو بتا تیری خواہش کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، ابو جان پہلے آپ وعدہ کیجئے ناراض نہیں ہوئیے گا، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوئیے گا، میری خواہش کو پوری کیجئے گا، میری تمناؤں کو پوری کیجئے گا۔ باپ نے کہا، بیٹا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، چل تو بتا تیری خواہش کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، میں تیری خواہش اور آرزو کو پوری کروں گا۔ بیٹے نے کہا، ابو جان میں نے اپنا دل محمد عربی کو دے دیا ہے، میں نے اپنا دل مدینے والے آقا کو دے دیا ہے، میں آقا علیہ السلام سے محبت کر بیٹھا ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ ان کو خبر بھجوا دیجئے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں ان کی دیدار کے لیے ترس رہی ہیں۔ باپ جب اتنا سنتا ہے تو کہتا ہے کہ نالائق، تو بستر مرگ پہ ہے، بستر مرگ پہ مر رہا ہے، اور تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اپنا دین چھوڑ رہا ہے، یہودیت کو چھوڑ رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے محمد عربی کو
بلاؤ، لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے۔ وہ شخص وہ لڑکا کہتا ہے کہ آقا علیہ، وہ کہتا ہے کہ ابو جان آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ کرنے کے بعد مکریے مت، آپ بلائیے۔ وہ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ باپ خبر بھجواتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا کے پاس خبر جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے دیوانوں چلو، ایک یہودی لڑکا ہے، میری محبت کا غلام ہو چکا ہے، میری محبت کا اسیر ہو چکا ہے، مجھے دل دے بیٹھا ہے، چلو اس کی تیمارداری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام آئے، وہ لڑکا آقا علیہ السلام کے انتظار میں دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس کا باپ بغل میں کھڑا ہے، کہہ رہا ہے بیٹا انتظار کر، تیرا محبوب آتا ہی ہوگا، تیرا محبوب آ ہی رہا ہے۔ آقا علیہ السلام اندر آئے، اس باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھ تیرا محبوب آ گئے، تیرے سرکار آ گئے، جو تجھ سے عشق کرتا تھا وہ آ چکے ہیں۔ وہ لڑکا آنکھیں کھولتا ہے اور آنکھیں کھول کر آقا علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ایک خواہش ہے میری، ایک آرزو ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، میں نے حج نہیں کیا ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، بس صرف میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو دل دے بیٹھا ہوں، آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ میرا عمل قبولیت ہو جائے گا، کیا میں بخشش کا پروانہ ہمیں مل جائے گا، کیا رب تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، اگر کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو میں تجھے تیری قبر سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ضمانت دیتا ہوں کہ میں تجھے بخشواؤں گا۔ وہ لڑکا تب آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ باپ وہیں کھڑا ہے، ماں وہیں کھڑی ہے۔ باپ کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی محبت کا اسیر تھا، یہ مسلمان ہو کر دنیا سے کوچ کیا ہے، یہ مسلمان ہو کر مرا ہے، یہ دین یہودیت پہ نہیں مرا ہے، دین اسلام پہ مرا ہے۔ ایسا کیجئے کہ اس کا جنازہ لے جائیے اور اسلامی شریعت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کیجئے۔ آقا علیہ السلام اس یہودی لڑکے کو لے کر جاتے ہیں مدینے کے گلیوں میں، مدینے کے مضافات میں، مدینے کے گرد و نواح میں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا آقا سے عشق کر بیٹھا ہے، آقا کو دل دے بیٹھا ہے، آقا سے محبت کر بیٹھا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ اٹھنے والا ہے، اس کا جنازہ جانے والا ہے۔ مدینے کے گلیوں میں رات رکھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے، لوگ کشا کشا کھینچے چلے آتے ہیں اس کا زیارت کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اچانک چہرے مبارک سے پردے ہٹتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا نور اس کے چہرے سے نکل رہا تھا کہ آسمان تک پھیل گیا۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر دم بخود ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اور آپ نے ایک اور منظر آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام قدموں کو پورا جما کے نہیں چلے بلکہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں کیا حکمت ہے، کیا معاملہ ہے کہ آپ پورا پیر رکھ کے نہیں چلے ہیں، صرف ایڑی رکھ کے چل رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملائے اعلیٰ کے تمام فرشتے اس کی زیارت کرنے کے لیے اترے ہوئے ہیں اور اتنی تعداد میں، کثیر تعداد میں اس زمین پر اترے ہیں کہ لات رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، وہ عاشق رسول، وہ آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا، پکی محبت کرنے والا، آقا علیہ السلام کی عشق میں دنیا سے کوچ کر گیا، فرشتے اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس کو لے کر قبر میں گئے، خود آقا علیہ السلام نے اتارا، بڑی تاخیر ہو گئی، بڑی تاخیر ہو گئی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں بڑی تاخیر ہو گئی۔ آقا علیہ السلام جب باہر نکلے تو ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا معاملہ ہے، اتنی تاخیر کیوں ہو گئی، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو قبر میں داخل ہونے سے لے کر دخول جنت تک میں تیری ضمانت دیتا ہوں۔ اس جملے کو سن کر تمام حورین، تمام آسمان کی حوریں اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آ رہی تھی، اس کے دیدار کرنے کے لیے آ رہی تھی، اس لیے تاخیر ہو گئی، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ آپ ذرا غور کریں، ایک یہودی لڑکا، یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، اور کتب کی جتنی حدیث کی پاک ہے سب میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ ایک یہودی لڑکا آقا سے محبت کیا، آقا سے محبت کیا، اس کا یہ عالم کی دنیا سے جب جا رہا ہے تو فرشتے اس کے جنازے میں آ رہے ہیں، حوریں اس کی زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ بتائیے ہمارا مسلمان ہے نا؟ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ شک ہے؟ ارے بولیے یار الحمدللہ مسلمان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، صرف اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے، مسلمان ہے۔ بتائیے اگر ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے، اگر ہم پہ رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ہم آقا علیہ السلام کی محبت میں داڑھی رکھ لیں اگر،
تو رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم آقا علیہ السلام کی محبت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم آقا کی محبت میں مسجد کو آباد کریں تو رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرشتے ہمارے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو انشاءاللہ آقا کی محبت میں نماز قضا ہوں گی، اب ہوں گی۔ وہ محبت ہماری الگ ہے، وہ محبت ہماری فاتحہ تک ہے، صرف محبت صرف بریانی کھانے تک ہے، نمازوں تک نہیں ہے ہماری محبت۔ ہماری محبت نمازوں تک نہیں ہے، ہماری محبت یہ نہیں کہ آقا کے دیوانے ہم داڑھی رکھ لیں، ہمیں شرم آتی ہے، آر محسوس ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری بیوی کیا کہے گی، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، اس نے داڑھی رکھ لیا، نوجوان ہو کر داڑھی رکھ لیا ہے۔ دیکھیں نوجوان صحابی کا واقعہ سنیں آپ، ایک واقعہ کوٹ کروں گا، انشاءاللہ تقریر ختم کر دوں گا، وقت کی قلت ہے۔ دیکھیں مصعب بن عمیر، نوجوان صحابی ہیں مصعب بن عمیر، اور وہ صحابی اب ان کی ہسٹری پڑھیے گا تو پورے مکے میں سب سے امیر باپ کے بیٹے تھے، یہ سب سے امیر باپ کے بیٹے، اور اتنا قیمتی اتنا مہنگا لباس پہنتے تھے کہ پورے مکے میں ان کے جیسا مہنگا لباس کوئی پہنتا نہیں تھا، ان کے جیسا مہنگا لباس پورے مکے میں کوئی پہنتا نہیں تھا، اور اتنا عمدہ خوشبو لگاتے تھے، عطر پرفیوم بتا رہے ہیں، اتنا عمدہ لگاتے تھے کہ جب وہ مکے کے گلیوں میں چلتے تھے نا تو عورتیں گھر کے اندر باتیں کیا کرتی تھی کہ شاید یہ عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہے، خوشبو سونگھ کر عورتیں کہا کرتی تھی کہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہے، اتنا عمدہ خوشبو، اتنا اچھا پرفیوم لگاتے تھے، اتنا عمدہ قیمتی لباس پہنتے تھے، پورے مکے میں کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں جب آقا کے غلام ہو گئے، جب کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں داخل ہو گئے، جب آقا کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، جب آقا علیہ السلام کو دل دے بیٹھا، آقا علیہ السلام سے محبت کر لیا، تو ماں نے کہا نا کہ بیٹا اگر تو محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑے گا نا تو میرے قیمتی لباس دے دے، یہ میرے قیمتی کپڑے دے دے۔ تو آپ نے کہا امی جان میں اپنا قیمتی لباس دے دیتا ہوں، آپ نے کپڑے دے دیے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑے گا تو قیمتی خوشبو بھی دے دے، میرے گھر سے نکل جا۔ بیٹے نے کہا، مصعب بن عمیر نے کہا امی جان اب چاہے سب کچھ لے لے، مجھے گھر سے نکال دے، مجھے منظور ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، محمد عربی سے عشق کیا ہے وہ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ حتیٰ کہ کتابوں میں آیا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ لباس دے دیا، لباس بھی دے دیا، عمدہ خوشبو بھی دے دیے، اور گھر بھی چھوڑ دیا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر، ٹاٹ لپیٹ کر، ٹاٹ کا لباس پہن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو چھلک گئے، آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو چھلک گئے، اور کہا دیکھو لوگو دیکھو، یہ مصعب بن عمیر میری محبت میں ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا ہے، میری محبت میں وہ عمیر جو قیمتی لباس پہنتا تھا، عمدہ خوشبو لگاتا تھا، آج میری محبت میں، میری محبت کی خاطر ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا ہے۔ وہ نوجوان صحابی، اور یہیں تک نہیں، دیکھیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، مدینے سے وفد آیا تھا، آپ نے آقا علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کو وفد کے ساتھ کر دیا کہ جائیے آپ دین کی تبلیغ کیجیے مدینے میں۔ آقا علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے، اور انہوں نے دین کی وہ تبلیغ کی، وہ آقا علیہ السلام کی محبت لوگوں میں کوٹ کر پلایا، سینے میں بھرا، کہ مدینے والے اپنے چھتوں پر کھجور کے درخت پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے وہ نوجوان صحابی رسول جن کی والدہ نے سب کچھ لے لیا، ٹاٹ کا لباس پہن کے آقا کی بارگاہ میں آئے، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، اور مدینے کے لوگوں میں کون سی محبت ڈالی تھی آقا علیہ السلام کی، کون سا جذبہ پلایا تھا کہ لوگ پہاڑوں پر بلکہ چھتوں پر اور کھجور کے درختوں پر کھڑے ہو کر آقا کا دیدار کیا کرتے تھے، تکتے تھے کہ کب آقا علیہ السلام آئیں گے، کب مکے سے وہ آئیں گے ہجرت کر کے۔ یہ الفت، یہ چاہت، یہ تڑپ، یہ اضطراب، یہ بے چینی مدینے والے کے سینے میں مدینے والے لوگوں کے سینے میں کس نے ڈالا تھا؟ وہ نوجوان صحابی مصعب بن عمیر کی، وہ نوجوان صحابی مصعب بن عمیر۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم جوان تو داڑھی نہیں رکھیں گے، ابھی جب بوڑھے ہوں گے تو رکھیں گے نا، ابھی وقت کہاں ہوا ہے، ابھی ہم نماز کیوں پڑھیں گے، ابھی ہمارے پاس طاقت ہے، ابھی ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جب بوڑھے ہوں گے کوئی کام نہیں کرتے پھر مسجد پکڑ لیں گے، یہ ہمارا نظریہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے اب نوجوانوں کا، دیکھیے نوجوان، اسلام میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، دیکھیے 30 سال کی عمر میں قاضی بنے یمن کے، 30 سال کی عمر میں، یہ نوجوان ہے، بتائیں 30 سال کی عمر میں یمن کے قاضی مقرر کیے گئے۔ اب بتائیے، اب ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو نوجوان سے بھری ہوئی ہے، اسلام کا کارنامہ جو نوجوانوں ہی نے پار لگایا ہے،
لیکن ہمارے نوجوانوں کا حال تو پوچھیے مت. اللہ افسوس, ہاتھ میں بالی, کان بھی چھیدے ہوئے ہیں, جبکہ یہ لعنت برستی ہے. آپ خود یاد رکھیں, اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ جو مرد عورتوں کا لباس پہنے یا عورتوں والی ہیبت بنا کے چلے اس پر بھی لعنت ہے, اور جو عورتیں مردوں والا لباس پہنے یا مردوں کی طرح لباس حیت کرے اس پر بھی لعنت ہے. بتائیے ہمارے پر لعنت ہوگی ہم اگر کڑا پہنے یا کان چھدوا رہے ہیں. تو آپ اس جلسے میں جو آئے ہیں نا, بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ رب سے, آقا علیہ السلام پہ عشق کریں, ٹوٹ کر عشق کریں, اس لیے کہ بغیر عشق محمد کے کچھ ہوگا نہیں, بغیر عشق محمد کے. اور ٹوٹ کر ایسی محبت کریں کہ جب آپ دنیا سے کوچ کر جائیں نا, جب آپ قبر میں جائیں نا, تو فرشتے یہ مت پوچھیں کہ من رب کو, تیرا رب کون ہے, ماں دین کو, تیرا دین کون ہے, بلکہ خدا آقا علیہ السلام کہتے کہ اس سے کیا پوچھ رہا ہے, یہ میرا دیوانہ تھا, یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا, خدا کا فرما دے. یہ طلب ہونی چاہیے, یہ چاہت ہونی چاہیے ہماری. بس عرض یہی آپ سے, آپ حالات سے واقف ہے, فی زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں, یہ آپ پہ مخفی نہیں ہے, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے. بس ضرورت اس بات کی آپ مسجدوں کو آباد کریں, آپ مسجدوں کو آباد کریں, کہیں بھی رہیں, آپ کہیں بھی رہیں. رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تبھی ہمیں بلندی ملے گی, آقا کے دامن سے لگیں گے تب رفعت و عظمت ہمارے قدم کو چومے گی. ورنہ یاد رکھیے گا کہ جہاں میں ہمارا نام بھی نہیں ہوگا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی ان داستانوں میں. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. ہم اگر غور کریں, اس شعر پہ بھی غور کر لینا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی ان داستانوں میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری داستان لکھی جائے, اگر قلم تراز و جلی حرفوں میں لکھا جائے, اگر پھر آپ کچھ کارنامے کیجئے, پھر آقا سے محبت کیجئے, آقا کے دامن سے لپٹ جائیے, یہاں بھی سرخروی رہیے اور آخرت میں بھی سرخروی ہوگی. لگا تو دوسرے رب قدیر کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.